بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ نے 7ویں تراویح پڑھی ہے، اور 7ویں تراویح کا خلاصہ اس دعا کے ساتھ حاضر ہے کہ اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کی تمام رحمتیں نعمتیں آپ سب کو عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہم سب کے لیے مغفرت والا، جنت والا اور نجات والا مہینہ بنا دے۔ آج سورہ اعراف تراویح میں پڑھی گئی۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے، اس میں 24 رکوع ہیں، 206 آیات ہیں، اور اس صورت میں دعوت اور رسالت پر بھرپور گفتگو کی گئی ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جس کا تذکرہ اس صورت میں آیا ہے، اور یہاں پر وہ لوگ ہوں گے کہ میزان میں جب وزن تولے جائیں گے تو نیکی اور بدی یکساں ہو جائے گی۔ ان کو ابتدائی طور پر اعراف میں ٹھہرایا جائے گا، بعد میں یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، الف لام میم صاد، اور جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ حروف مقطعات کے اصل معنی اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ آیت 1 سے آیت 11 قرآن مجید اس لیے نازل فرمایا گیا تاکہ یہ دلیل بن جائے، حجت بن جائے، انکار کرنے والوں کو ڈراتا ہے اور مومنین کے لیے خوشخبری لے کر آتا ہے۔ اس سے پہلے جن بستیوں کی ہلاکت ہوئی، جب ان پر عذاب نازل ہوا تو وہ اقرار جرم بھی کر رہے تھے کہ یہ ہماری غلطیاں ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ خامخواہ کسی کو تباہ نہیں کیا کرتا، اور روز آخرت اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی پوچھے گا کہ کیا میری طرف سے تمہارے پاس میرے پیغمبر پہنچے تھے، میرے رسول پہنچے تھے، انہوں نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ اور اسی وقت رسولوں سے بھی پوچھے گا کہ کیا ان بندوں تک تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ یہ وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حج میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ سوال کیا کہ کیا لوگوں میں نے اللہ رب العالمین کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اللہم اشہد، اے میرے پروردگار گواہ ہو جا، تیرے بندے گواہی دیتے ہیں تیرے رسول نے تیرا پیغام بندوں تک پہنچا دیا۔
اور پھر ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور ان کے ساتھ ظلم کیا، روز آخرت اس کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا، بدی کا بھاری ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا، اعمال کے وزن کی اہمیت ہوگی۔ میزان پر سے گزر کر ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آیت 12 سے 25 انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس تکبر، بڑائی، گھمنڈ میں مبتلا ہوا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوں گا۔ اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھتکار کر قرب سے نکال دیا۔ لیکن یہاں کہا گیا کہ شیطان نے کہا کہ اچھا مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں لوگوں کی گھات میں بیٹھوں گا، انہیں بہکاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو مہلت دی، اس کے چیلنج کو قبول کیا اور کہا یہ کہ تیری پیروی کرنے والے اکثر ناشکرے لوگ ہوں گے۔ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر ٹھہرایا گیا اور ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں، لیکن کہا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا۔ شیطان نے بہکایا کہ ہمیشگی کی زندگی چاہتے ہو تو اسی کا پھل کھانا ہوگا۔ اس ممنوعہ درخت کا پھل کھایا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام، اماں حوا، وہ جو کچھ چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ پہلی غلطی کا نتیجہ شیطان اس زمین پر فحاشی، عریانیت پھیلانا چاہتا ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام اس غلطی کے بعد زمین پر بھیج دیے گئے، جنت سے نکال دیے گئے، اور جب زمین پر آئے تو شرمندہ ہوئے، اپنے رب سے توبہ کی، اور توبہ کے الفاظ بھی اللہ رب العالمین نے سکھائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت 23۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی اس توبہ کو قبول کیا۔ ذرا فرق ملحوظ رکھیے گا، شیطان سے غلطی ہوئی، اصرار کیا، تکبر کیا، غلطی پر ڈٹ گیا، ملعون ہوا، قرب سے نکالا گیا۔ آدم سے غلطی ہوئی، شرمسار ہوا، شرمندہ ہوا، رب کے آگے ہاتھ پھیلائے، دعا کی، خاکساری، عاجزی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ اللہ رب العالمین آیت 26 سے 33 بتا رہا ہے کہ شیطان فحاشی اور عریانیت کا علم بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا، لباس جس کے مقاصد ستر ڈھانپنا، انسان کو موسموں کی سختی سے محفوظ کرنا، زیب و زینت فراہم کرنا۔ لیکن یاد رکھنا کہ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حیا جزو ایمان،
اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم میں سے جو حیا نہ کرے پھر جو جی چاہے کرے، گویا اس کا کوئی تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں۔ شرم و حیا آج ملت کا سب سے قیمتی اثاثہ، جس کے اوپر شیطان سب سے بڑی گھات لگائے بیٹھا ہے، لیکن بار بار سمجھایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے ذہنوں کو تیار کرنے کی ضرورت، قرآن و سنت سے نتھی کرنے جوڑنے کی ضرورت، فحاشی اور عریانیت کا راستہ بند کرنے کی ضرورت۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا۔ خانہ کعبہ برہنہ طواف کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ دور جاہلیت میں وہ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد دین اسلام کے بنیادی اصول واضح کیے جا رہے ہیں۔ اپنی زندگی کو عدل اور راستی پر قائم کرو، عدل و انصاف قرآن مجید میں بار بار تلقین کی جا رہی ہے۔ اپنی عبادات میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، ایک اللہ کو پکارو، اسی پر ایمان لے کر آؤ، اسی رب سے تائید اور نصرت طلب کرو، اسی سے مدد مانگو، آخرت پر ایمان لاؤ، اور جان لو کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں، ختم ہو جانی ہے، رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ عبادت میں غلط انداز اختیار کرنے سے روکا گیا۔ وہ جو کفار مکہ اختیار کیا کرتے تھے، برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے، سنجیدگی، وقار، متانت، سوبرنیس یہ انسانی شخصیت کا حصہ ہونا چاہیے، اور جب رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو پتہ چلنا چاہیے کہ تم کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کے سامنے کھڑے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے، گناہ، حق کے خلاف زیادتی، شرک، اور اللہ رب العالمین کے متعلق ایسی بات کہنا جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ آیت 34 سے آیت 45 اہل شر اور اہل خیر، ان دونوں کی تفصیل بیان کی گئی۔ بتایا گیا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر قوم کے لیے ایک مہلت دی ہے۔ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے اور سرکشی کریں گے وہی دوزخ میں جانے والے۔ اور فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہاں گئے تمہارے معبود؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے۔ یاد رکھیے، اہل ایمان کا ساتھ دینے والا اللہ رب العالمین جنت تک، انجام کار تک بندوں کے ساتھ، اور یہ دھوکہ دینے والے موت کے وقت پہ روح قبض کرنے والے فرشتوں کے سامنے بھی وہ نہیں آ پاتے۔ پھر بتایا گیا کہ دوزخی ایک دوسرے کے اوپر لان تان کریں گے، کہیں گے کہ ہم تو تمہاری وجہ سے یہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں پر پیروکار جھوٹے پیشواؤں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ پیشوا پیروکاروں کو کہیں گے کہ ہم نے کوئی تھوڑی تم سے کہا تھا، تم نے ہماری خام خواہ پرستش کرنا شروع کر دی۔ لیکن جنتی اللہ رب العالمین کی حمد کریں گے، تعریف کریں گے، توصیف کریں گے۔ آیت 44 سے آیت 53 اہل اعراف کا تذکرہ ہے۔ اصحاب اعراف وہ افراد کہ جن کے گناہ اور ثواب کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ جنت اور دوزخ کی سرحد پر ہوں گے۔
وہ جنتیوں کو سلام کریں گے، جنتیوں کو پہچانیں گے، جنت میں داخل ہونے کی امید رکھیں گے، دوزخیوں کو بھی پہچانیں گے، لیکن دوزخ سے بچنے کی دعا کریں گے۔ اصحاب اعراف دوزخیوں سے گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، اور اہل جنت بھی ان کی بات کو سنیں گے۔ یہ دوزخی مطالبہ کریں گے کہ اہل جنت سے کہو کچھ کھانے پینے کی چیزیں ادھر بھی بھیج دیں، لیکن جنتی کہیں گے کہ جس طرح ہم دنیا میں تمہیں حق کی دعوت دیتے رہے، نیکی کی طرف بلاتے رہے، تم نے حق کی دعوت کو بھلا دیا، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ آیت 54 سے 56 اللہ رب العالمین زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ کہا جا رہا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو اور اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارو، بیم و رجا کے ساتھ، بندہ مومن کی خاصیت۔ آیت 57 اور 58 میں ایک بڑی خوبصورت مثال دی جا رہی ہے۔ یہ جو بادل بلند ہوتے ہیں، یہ جو بارش برستی ہے، اللہ رب العالمین اس برسنے والی بارش کے پانی کے ذریعے نباتات پیدا کرتا ہے، زندگی کو پھیلاتا ہے، لیکن یہی بارش بنجر زمین پہ برستی ہے، کوئی پھل پھول نہیں اگتا، اور زرخیز زمین کے اوپر بارش کی چند بوندیں ہی لہلہاتی ہوئی فصل پیدا کر دیتی ہیں۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، کوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، کوئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، کوئی سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوئے، بڑے بلند لوگ، لیکن کوئی تھا کہ ابو جہل ہو گیا، کوئی تھا کہ ابو لہب ہو گیا۔ زرخیز زمین، جنت کی لہلہاتی ہوئی فصل، بنجر زمین، اسی جہنم کے اندر جانے والا۔ آیت 59 سے 64 آگے پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا جو سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ عراق کے علاقے میں نوح علیہ السلام بھیجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، لیکن قوم کے سرداروں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہاری قوم کا ہی ایک آدمی آ کر تم کو خبردار کر رہا ہے، اللہ کا پیغام سنا رہا ہے؟ لیکن یہ سردار، انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کیا، سیدنا نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے، اور پھر نوح علیہ السلام جب 950 سال تبلیغ کر چکے، تلقین کر چکے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم پر عذاب کی دعا مانگی۔ طوفان، بارش، سیلاب، اور ایسا سیلاب کہ جس نے زمین کے اوپر سارے انکار کرنے والے کافروں کو ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر محفوظ کر دیا۔ آیت 65 سے 72 سیدنا ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ یہ قوم عاد سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم تھی۔ یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی۔ یہ بڑے جسیم لوگ تھے، اور
بڑی بڑی تعمیرات کیا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، ان کے سرداروں نے بھی انکار کیا۔ طویل مدت تک دعوت و تبلیغ کے دوران سیدنا ہود علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حوالہ دیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہاری اپنی قوم کا آدمی تمہیں خبردار کر رہا ہے؟ اس قوم نے بھی درست روش کو نہ اپنایا، بالآخر اللہ کا عذاب آیا اور یہ دنیا سے ختم کر دیے گئے۔ آیت 73 سے 79 سورہ آراف میں سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ سیدنا صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ بڑی خوشحال قوم تھی، ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے نشانی مانگی، اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر اونٹنی بھیجی، لیکن کہا کہ دیکھو اس اونٹنی کو ستانا مت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ منزلت بخشی ہے، اس کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ، زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ لیکن اس قوم کے بدبخت لوگوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کی جانب بھیجی جانے والی اونٹنی کو قتل کر دیا، اور صالح علیہ السلام کو چیلنج دیتے رہے کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم بات ہم سے کیا کرتے ہو۔ قرآن مجید میں آیا کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا۔ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مطلع کیا، ان پر ایمان لانے والے بستی چھوڑ کر نکل گئے، لیکن باقی پوری قوم غلط کاری کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ آیت 80 سے 95 سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ عراق و فلسطین کے درمیان کے علاقے میں سیدنا لوط علیہ السلام آئے تھے۔ ان کی قوم نے بے حیائی کے کاموں میں ابتدائی طور پر بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے ہم جنس پرستی دنیا میں پہلی مرتبہ اختیار کی۔ سیدنا لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، انہوں نے مان کر نہیں دیا، یہاں تک کہ اس بستی پر پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ بستی بھی ختم ہوئی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے مدین میں بھیجا۔ ان کی قوم تجارت پیشہ قوم تھی، لیکن اس قوم میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ وہ شرک کرنے لگے تھے، تجارتی معاملات میں بددیانتی کرتے تھے، اور زور زبردستی کے ذریعے پیسے کھا جاتے تھے، نگل جاتے تھے، بھتہ خوری کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، مال چھین کر نہ کھاؤ۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ شعیب علیہ السلام کے بات کو ماننے میں خسارہ ہے، نقصان ہے۔ یہ قوم نہ مانی تو اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا، یہ قوم بھی دنیا سے ختم کر دی گئی۔ یہ پچھلی قوموں کے تذکرے کے بعد آیت 95 سے 101 کہا جا رہا ہے، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کے اوپر رزق کے خزانے نازل فرماتے، برکتیں نازل فرماتے، آسمان سے، زمین سے، لیکن انہوں نے جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط کاری پر ان کو پکڑ لیا۔
قوموں کے عروج و زوال کی بنیادی پالیسی جامع ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ترقی کرنا چاہتے ہو، ایمان پیدا کرنا ہوگا، تقویٰ کی روش اختیار کرنی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قوموں کے اوپر معاشی بدحالی آتی ہے، تنگی کی آزمائش آتی ہے، اس کے بعد خوشحالی دی جاتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس قوم کے اندر کتنا اللہ رب العالمین کا خوف موجود ہے۔ اور ہر نئی اٹھنے والی قوم پچھلی قوموں کی داستان سے سبق حاصل کر سکتی ہے، رہنمائی لے سکتی ہے۔ یہ واقعات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ تم آنکھیں کھول کر دیکھو، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھیں رکھنے والو عبرت پکڑو۔ لیکن انسان سبق نہیں لیتا، اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ آگے فرعون کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس کے انجام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، آیت 102 سے 126۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ ہوا، فرعون کو توحید قبول کرنے کی دعوت دی۔ فرعون نے کہا کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو تو کیا نشانی تمہارے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو اژدہا بن گیا، اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر نکالا، ہاتھ چمک رہا تھا۔ فرعون اور اس کے وزیروں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اور کہا کہ ہم اپنے جادوگروں کو جمع کرتے ہیں تاکہ اس کا مقابلہ کرے۔ یہ جادوگر جمع کیے گئے، کوئی 70,000 کی تعداد میں جادوگر جمع ہوئے۔ جادوگروں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے مقابلے میں شکست دی تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ تمہیں میرا قرب ملے گا، تم مقرب ہو جاؤ گے۔ ذرا دیکھیے، کہیں اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، کہنے لگا میں تمہیں مقرب بنا لوں گا۔ سارے شہر کے لوگوں کو جمع کیا گیا اور ایک کھلے میدان میں جادوگروں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم اپنا جادو کرو۔ جادوگروں نے رسیاں کھول کر پھینکنا شروع کی، دوڑتے ہوئے سانپ نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ اپنے عصا کو پھینک دے۔ عصا پھینکا گیا، دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا، جادوگروں کی پھینکی گئی رسیوں کو، سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ایمان لائے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے کہا کہ اچھا تم نے میرے خلاف سازش کی، تم آپس میں ملے ہوئے، یہ بھی جادوگر تمہارا ساتھی؟ کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا۔ جادوگر ایمان پر ڈٹ گئے، کہا کہ حق نظر آنے کے بعد اب واپس لوٹنا ممکن نہیں۔ فرعون کے سرداروں نے اکسایا کہ موسیٰ کی بیخ کنی کی جائے۔ فرعون نے اطمینان سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بیٹے قتل کر دیتا ہوں، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا ہوں، میری گرفت مضبوط ہے۔ ریاست کی رٹ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یہ فرعون اور اس کی قوم تھی کہ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یکے بعد دیگرے مختلف آزمائشیں بھیجیں۔ پہلے قحط آیا، پیداوار میں کمی ہوئی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں اس قحط سے نجات دلا دے۔ قحط سے نجات مل گئی، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن فرعونیوں نے ایمان قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ٹڈی دل بھیجا، انہوں نے کہا کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ٹڈی دل سے نجات دے دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ ٹڈی دل دعا کے نتیجے میں چلا گیا، یہ ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سرسریاں بھیجیں، مچھر،
چھوٹے چھوٹے کیڑے، انہوں نے کہا کہ یہ کون سی مصیبت آ گئی ہے، اللہ سے دعا کرو ہمیں نجات دے دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ گفتگو کرنے کے لیے منہ کھولتے تھے، مینڈک اچھل کر اندر چلا جاتا تھا۔ مینڈکوں کی بہتات، کثرت، کہنے لگے کہ ہمیں اس سے نجات مل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، نجات ملی، ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح ان پر عذاب نازل ہوا، خون کا پانی رکھتے تھے، تھوڑی دیر بعد دیکھتے تھے اس میں خون ملا ہوا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں یکے بعد دیگرے آتی رہیں، لیکن یہ عذاب ٹلوانے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکلو، ہجرت کر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر پہ پہنچے، عصا مارا، سمندر کے اندر خشک راستہ بن گیا، ان کی قوم اس میں اتر گئی، پیچھے فرعون کا لشکر۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے دوسرے پار پہنچے، سمندر برابر ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا۔ یہ فرعون کے جس کی لاش آج بھی اہرام مصر میں موجود ہے، اور چند اشروں پہلے جب اس کی لاش کے اندر خرابی پیدا ہونے لگی اور اس کی لاش کے ایکس رے لیے گئے تو یہ بتایا گیا کہ یہ وہی فرعون ہے جو ڈوب کے مرا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے کوہ سینا، کوہ طور میں طلب کیا۔ قیام بڑھ کر 40 دن ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کی تمنا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر کرتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تم بھی دیکھ لو گے۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑ پر تجلی ظاہر کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھی ہدایات عطا فرمائیں، یہ 10 احکام جو دستور اور آئین کا درجہ رکھتے تھے، آگے ان کا تفصیلی بیان آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے قوم نے وہ جو زیورات ان کے پاس موجود تھے اسے گلا کر سونے کا ایک بچھڑا بنا لیا، اور یہ سامری تھا کہ جو اس کے منہ میں مٹی پھینکتا تھا وہ ڈکراتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، دیکھا کہ قوم تو بچڑے کی عبادت میں لگی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھر گئے، تختیاں پھینک دیں، سیدنا ہارون علیہ السلام کے بال پکڑ لیے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا موسیٰ میں نے اپنی قوم کو سمجھایا، یہ میری بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ حقیقت معلوم ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کی۔ سامری کو سخت سزا دی، اور جو لوگ جنہوں نے یہ کام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں قتل کرو۔ اس سونے کے بچھڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے ختم کیا۔ اس کے بعد اس بستی میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا۔ جب منتخب کیا اور اللہ کی جانب لے کر چلے، سخت زلزلے نے آ پکڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معافی کی درخواست کی، رحم کی گزارش کی، لیکن یہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول کی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ کہا گیا پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، ان کی بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی، وہی کامیاب ہونے والے۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا، اے نبی کہو کہ انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرتا ہے۔ امید ہے کہ تم انہی کی طرح راہ راست پالو گے۔ نبی امی کا تذکرہ کیا گیا۔ یہودی امی کا تذکرہ عجب انداز میں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جسے کچھ معلوم نہیں، لیکن یہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ رحمتیں اسی نبی امی کو ماننے والوں پر ہیں۔ آیت 159 سے 162 تذکرہ کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پر اللہ کے حکم سے عصا مارا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اس پہ گزارا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بستی میں چلے جاؤ، پیداوار سے روزی حاصل کرو، لیکن داخل ہوتے ہوئے کہنا حتتن حتتن، اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ آیت 163 سے 167 ہفتے والوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا بنی اسرائیل والوں کو کہ ہفتے کے دن مقدس، اس دن کاروبار نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا، لیکن ایک عجب معاملہ ہوتا تھا۔ ہفتے کو مچھلیاں زیادہ نظر آتی تھیں، انہوں نے ہیلا کیا، پہلے یہ کیا کہ کچھ تالاب سمندر کے ساتھ کھود لیے تاکہ مچھلیاں اس کے اندر آ کر پھنس جائیں۔ کہتے کہ ہم تو ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے، اتوار کو یہ مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ پھر جال لگانے لگے، کہنے لگے ہم تو شکار نہیں کرتے، جال میں آ کے پھنس جاتی ہیں، اور بالآخر یہاں تک پہنچے کہ بے دھڑک ہفتے والے دن بھی شکار کرنے لگے۔ اس بستی کے کچھ لوگ انہیں سمجھاتے رہے، کہا کہ ایسا نہیں کرو۔ جب یہ نہ مانے تو اللہ کا عذاب آیا، ان کو بندر بنا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ جو برائی سے روکا کرتے تھے صرف وہی اس عذاب سے بچ سکے۔ آیت 168 سے 171 بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قومیں بنائیں، لیکن یہ اس کی حکمت ہے، اور بنی اسرائیل کے سر پہ کوہ طور اٹھا کر کتاب کی پیروی کا وعدہ لیا۔ آیت 172 سے 174 عہد الست کا تذکرہ ہے، جب اللہ رب العالمین نے پوری ارواح انسانیت کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس لیے کیا تاکہ بندے کل یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو شرک کرتے دیکھا تھا۔ ایک شخص کی مثال یہاں پر ایک آیت 177 سے 179 میں پیش کی گئی، جسے اللہ کی آیات کا علم دیا گیا لیکن وہ پابندی سے نکل بھاگا۔ دنیا کی محبت
اس کے دل میں آئی، اور پھر اس کا یہ حال ہوا کہ اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی، ہانپنے لگا۔ جو آیات کو جھٹلاتے ہیں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی آیات کو ماننے کے بعد انکار کر دیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، یہ جانوروں سے گئے گزرے، غفلت میں پڑے ہوئے۔ کہا گیا اللہ رب العالمین کو اس کے بلند ترین ناموں سے پکارو۔ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ اور مکے والے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنون ہو گیا ہے۔ کہا گیا کہ تمہارے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں، وہ تو خبردار کرنے والا، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ کیا زمین و آسمان کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ کہو اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میں تو بس ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ آیت 189 سے 198، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور جنہیں پیدا کیا تم انہیں شریک بناتے ہو۔ تم خدا کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ کسی کی مدد کرنے کے قابل نہیں، اپنی مدد نہیں کر سکتے، مدد کرنے والا صرف اللہ رب العالمین۔ آیت 199 سے 206، کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر کا طریقہ اختیار کرو، جاہلوں سے نہ الجھو، شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ چاہو۔ کفار مکہ بار بار نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی پیروی کر رہا ہوں، نشانی آ گئی تو اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اور پھر آیت 204 میں بڑی عظیم الشان بات کہی گئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ، ادب کرو، احترام کرو، گفتگو نہیں کرو، بات چیت نہیں کرو۔ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی کتاب، تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ پھر کہا گیا کہ اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، غفلت میں نہ پڑو۔ وہ مقرب فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں۔ تم بھی جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ سورہ اعراف کے اختتام پر سجدہ تلاوت ہے، اور پورے قرآن مجید میں 14 جگہوں پر سجدہ تلاوت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ارشاد فرمانا ہے کہ سجدہ تلاوت تمام سننے والوں پر واجب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔